السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے اخلاص کی اہمیت اور ریا و نمود کی مذمت کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ اسلاف امت کی زندگیوں سے اخلاص کے چند نمونے پیش کیے جائیں گے۔ جب اخلاص کے تعلق سے گفتگو آتی ہے تو مخلصین میں سر فہرست ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقل و حرکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بول اور بات یہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلصین کے سردار تھے، اور پھر صحابہ کرام اسی طرز عمل پر چلے، اور صحابہ کے بعد دیگر اسلاف امت نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقہ کو اختیار کیا۔ چند نمونوں کے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ ہم بھی اخلاص کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی ہر محنت کو، ہر کاوش کو، اپنی ہر عبادت کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے خالص کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ علی ابن الحسین رحمہ اللہ، جن کا لقب زین العابدین تھا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، ان کی بابت سعید بن مسیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین سے افضل کوئی آدمی نہ دیکھا، اور امام مالک رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کا لقب زین العابدین پڑ گیا تھا۔ ان کی کثرت عبادت کی وجہ سے لوگ ان کو زین العابدین کہا کرتے تھے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں کے دروازوں پہ ان کے غلات رات میں پہنچ جایا کرتے تھے، اور انہیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ غلے کون رکھ کر کے جاتا ہے۔ جب علی بن حسین رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اور دروازوں پہ ان غلوں کا پہنچنا بند ہو گیا، تو لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کام علی بن حسین رحمہ اللہ کیا کرتے تھے۔ ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ عمرو بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ جب علی بن حسین رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اور لوگ انہیں غسل دینے لگے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پہ کچھ کالے نشانات تھے، کچھ کالے دھبے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے دھبے ہیں؟ تو بعض لوگوں نے یہ بتلایا، کان یحمل جرب الدقیق لیلا علی ظہرہ وَيُعْتِيهِ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کہ جو ان کی پشت پہ یہ دھبے ہیں، یہ نشانات ہیں، یہ اس چیز کے ہیں کہ وہ رات میں غلے کی بوریوں کو اپنی پیٹھ پہ لاتے تھے اور مدینہ منورہ کے غریبوں کے دروازے پہ لے جا کر کے رکھایا کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر اخلاص تھا، اپنے عمل کو اس قدر چھپا کر کے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے انجام دیا کرتے تھے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے
اپنی کتاب تاریخ بغداد میں ایک واقعے کا ذکر کیا جسے محمد بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہ بیشتر ترسوس جایا کرتے تھے، جو سوریہ میں ایک شہر کا نام ہے، وہاں پہ جاتے تھے، اور یہ کہ رقہ نامی جگہ پہ ایک ہوٹل کے اندر ٹھہرا کرتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں کو یہ خبر ملتی کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور فلاں ہوٹل میں قیام پذیر ہیں، تو لوگ حدیثیں سیکھنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں ان کے پاس پہنچتے تھے اور ان سے حدیثیں سیکھتے تھے۔ انہی میں ایک نوجوان بھی تھا جو جا کر کے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے حدیثیں پڑھتا تھا، اور جب درس ختم ہو جاتا تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، ان کی ضرورت کے سامان لا دیتا، جو ان کو ضرورت ہوتی وہ اس کو پوری کرتا تھا۔ ایک بار عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ رقہ پہنچے، بہت سے لوگ آئے لیکن وہ نوجوان نہیں آیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس کو نہیں دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان جو آتا تھا حدیثیں سیکھنے کے لیے اور میری خدمت بھی کیا کرتا تھا، وہ نوجوان کہاں ہے، وہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جلدی میں تھے، کسی غزوے میں جا رہے تھے، وہ نکل گئے، پھر واپس آئے تو لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ وہ نوجوان جیل میں بند ہے، اور اس کے بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی سے 10,000 درہم بطور قرض کے لیا تھا، جس کی وہ ادائیگی نہ کر سکا، جس کی وجہ سے وہ جیل میں بند ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس شخص کا پتہ کیا جس آدمی سے اس نے قرض لیا تھا اور جس نے اسے جیل میں بند کروایا تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ رات میں اس شخص کے پاس گئے، اسے 10,000 درہم دیا اور اسے اس بات کی قسم دلائی کہ جب تک میں یعنی عبداللہ بن مبارک زندہ ہے اس وقت تک تم اس بات کی خبر کسی کو نہ دینا، کسی کو یہ بات نہ بتلانا کہ عبداللہ بن مبارک نے اس نوجوان کا قرض جو 10,000 درہم تھا ادا کیا، اور یہ کہ اس کو جیل سے رہا کرا دیا۔ میری زندگی میں کسی کو اس بات کی خبر نہ دینا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اسے 10,000 درہم دیا اور کہا کہ جب صبح ہوگی تو تم جانا اور اس کو جیل سے نکلوا دینا۔ جیسے ہی وہ نوجوان جیل سے رہا ہوا، وہ فوراً عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی رہائش گاہ پہ رقہ میں جس ہوٹل میں وہ رکتے تھے وہاں پہ بھاگا ہوا آیا۔ لوگوں نے بتلایا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہاں پہ موجود تھے اور تمہیں پوچھ بھی رہے تھے، وہ ابھی ابھی یہاں سے نکلے ہیں۔ وہ نوجوان پیچھے بھاگا، کچھ دوری پہ جا کر کے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے اس نوجوان کی ملاقات ہو گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بطور تعجب کے یعنی اس انداز میں پوچھا کہ جیسے کہ انہیں خبر نہ ہو کہ تم کہاں تھے، میں نے تمہیں درس میں نہیں دیکھا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں جیل میں بند تھا قرض کی وجہ سے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تمہاری رہائی کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ کوئی اللہ کا بندہ آیا اور اس نے میرے قرض کی ادائیگی کر دی اور میں جیل سے رہا کر دیا گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہنے لگے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بندے کو توفیق دی اور اس نے تمہارے اس قرض کی ادائیگی کر دی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے نہیں بتلایا کہ میں نے یہ قرض ادا کر دیا جس کی وجہ سے تم رہا ہو گئے۔ یہ ہمارے اسلاف کے اندر اخلاص تھا، اپنے عمل کو چھپانے کا جذبہ، اخلاص کا جذبہ، اور اللہ واحد سے
اجر و ثواب کے حصول کا جو یہ جذبہ تھا، اس چیز کی ہمارے اندر غایت درجہ ضرورت ہے، اور خصوصاً اس وقت میں جب کہ ہم بیشتر مسلمانوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی ریا و نمود اور اس کی شہرت چاہتے ہیں، اس کو لوگوں میں دکھانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم چھوٹا عمل کریں یا بڑا عمل کریں، اگر اللہ سے اس کی رضا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اس عمل کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خالص کریں، جیسا کہ ہمارے بیشتر اسلاف امت کیا کرتے تھے۔ تاریخ دمشق میں ابن عساکر رحمہ اللہ نے ایک واقعے کا ذکر کیا جسے اسمعی بیان کرتے ہیں کہ مسلمہ بن عبد الملک رحمہ اللہ نے روم کے ایک بہت بڑے قلعے کا محاصرہ کیا، لیکن مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ رومی قلعے کے اندر بند ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی تھی۔ مسلمانوں نے اس قلعے کے اندر اس کی دیوار کو توڑ کر کے ایک سوراخ کیا جس سے آدمی اس کے اندر گھس سکے، لیکن اندر رومیوں کی ایک بڑی جماعت ہے، اس کے اندر ایک آدمی کا گھسنا ایک بہت بڑے خطرے کا پیش خیمہ تھا۔ اگر ایک آدمی اکیلا اس میں گھستا ہے اور اس سے زیادہ گھس بھی نہیں سکتے تھے تو ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ مسلمہ بن عبد الملک نے یہ اعلان کیا کہ کیا کوئی شخص ہے جو اس سوراخ سے اس قلعے کے اندر گھسے اور ہمارے لیے قلعے کے دروازے کو کھول دے۔ ایک شخص اس قلعے کے اندر اس سوراخ کے ذریعے سے اس قلعے کے اندر گھسا، اور یہ کہ تلواروں کا، نیزوں کا، لاٹھیوں ڈنڈوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، تمام تر تکلیفیں سہتے ہوئے، ہر ایک مار کو سہتے ہوئے اس نے قلعے کے دروازے کو کھول دیا۔ مسلمان اس کے اندر گھس گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد مسلمہ بن عبد الملک نے یہ اعلان کیا کہ کون شخص ہے جو اس نقب سے، اس سوراخ سے اس قلعے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے وہ دیکھنا چاہ رہے تھے اور اس سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے۔ کئی بار اعلان کیا، کوئی شخص نہیں آیا۔ تیسری یا چوتھی بار جب اعلان کیا تو ایک شخص اپنے منہ پہ کپڑا باندھے ہوئے ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ میں 3 بار آپ کو یہ وعدہ دلاتا ہوں کہ آپ میرے نام کا اعلان نہیں کریں گے اور میرے لیے کسی انعام و اکرام کا اعلان نہیں کریں گے۔ اس سوراخ سے قلعے میں گھسنے والا اور قلعے کے دروازے کو کھولنے والا میں تھا۔ میں یہ نام، اپنا نام اس شرط کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کا اعلان نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مسلمہ بن عبد الملک اس کو ڈھونڈتے رہے اور وہ شخص وہاں سے روپوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے آیا ہی نہیں اور مسلمہ بن عبد الملک اسے ڈھونڈتے رہے اور وہ شخص آیا ہی نہیں۔ اسمعی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمہ بن عبد الملک بیشتر اپنی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی مع صاحب النقب یوم القیامہ، کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو قیامت کے دن مجھے اس نقب والے کے ساتھ رکھنا جو اس قلعے کے سوراخ سے قلعے میں گھسا تھا اور اس نے قلعے کے دروازے کو کھول دیا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف کے اندر یہ اخلاص تھا، اپنے بڑے سے بڑے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کیا کرتے تھے، اور اسی لیے وہ قیامت کے دن اپنے اخلاص کی وجہ سے بہت سارے لوگوں سے جنت میں جانے میں سبقت کر جائیں گے، اپنے اخلاص کی وجہ سے۔
امام ماوردی رحمہ اللہ نے بہت ساری ان کی تصانیف ہیں جو ایک مشہور عالم گزرے ہیں، بغداد میں ان کا انتقال ہوا، ان کی بہت ساری تصانیف ہیں، ان کی مشہور کتابوں میں سے الحاوی الکبیر، اسی طریقے سے النکت، ادب الدنیا والدین، الاحکام السلطانیہ، قانون الوزارہ، اس طریقے سے بہت ساری ان کی تصنیفات ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ امام ماوردی رحمہ اللہ نے اپنی تصانیف میں سے، اپنی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کو اپنی زندگی میں ظاہر نہیں کیا۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ان کی وفات کا وقت قریب ہونے لگا تو انہوں نے ایک شخص کو بلایا جو ان کے نزدیک قابل اعتماد تھے، جنہیں وہ چاہتے تھے اور پسند کرتے تھے، اور ان سے کہا کہ یہ اس کمرے کے کونے میں جو یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ سب کی سب میری تصنیف ہیں، ان کتابوں کو میں نے لکھا ہے، لیکن میں نے ان کو اپنی زندگی میں اس لیے ظاہر نہیں کیا ہے کہ میں اپنے اندر اپنی نیت میں اخلاص نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں نے ان تصانیف کو ظاہر نہیں کیا اور یقین کو نشر نہیں کیا ہے۔ ان سے کہا کہ جب میں سکرات کے عالم میں ہوں، موت میرے بالکل قریب آ جائے تو تم میرے پاس آنا اور میرے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دینا، اگر میں تمہارے ہاتھ کو دبا دوں تو تم یہ سمجھ جانا کہ میری نیت میں خلوص پیدا نہیں ہوا ہے، اور میری ان کتابوں کو لے جا کر کے نہر دجلہ میں بہا دینا، اور اگر میں تمہارے ہاتھ کو نہ دباؤں، تمہارے ہاتھ کو چھوڑ دوں، تو یہ اس بات کا میری جانب سے تمہارے لیے یہ اشارہ ہوگا کہ آخری وقت میں میری نیت میں خلوص ہے اور اسی پر میرا انتقال ہو رہا ہے۔ میری ان کتابوں کو تم نشر کرنا اور دنیا میں ان کو ظاہر کرنا۔ یہ ہمارے اسلاف امت کا اخلاص تھا۔ ہم کس قدر محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور بالخصوص علماء کرام کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص کریں، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے ہر عمل کو انجام دیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ میری خواہش یہ ہے کہ لوگ مجھ سے علم کو سیکھیں، لیکن میری جانب ایک حرف بھی منسوب نہ کیا جائے۔ کہ یہ بات امام شافعی نے کہی، یہ کتاب امام شافعی نے لکھی، میری جانب ایک حرف بھی منسوب نہ کیا جائے اور لوگ مجھ سے علم کو سیکھیں۔ تو ہر بندے مسلم، خصوصاً علماء و طلبہ، اس بات کے غایت درجہ محتاج ہیں کہ وہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ابتغي به وجهه، کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے، وہ کوئی بھی عمل ہو، عبادت ہو، علم دین کی نشر و اشاعت ہو، تصنیف و تالیف ہو، کوئی بھی عمل ہو جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے انجام دیا جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی کے لیے خالص ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہی گئی ہو۔ لیکن جس عمل سے ریا و نمود مقصود ہو، دکھاوا یا شہرت مقصود ہو، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں، وہ اللہ کے ہاں غیر قابل قبول ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو
ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے اعمال ریا و نمود اور دکھاوے کے لیے انجام دیے، اللہ ان سے فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء، کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم اعمال کیا کرتے تھے، دیکھو وہاں پہ تمہیں کوئی بدلہ ملتا ہے، میرے پاس تو کوئی بدلہ نہیں، اس لیے کہ تم نے اپنے اس عمل کو، اپنی عبادت کو، اپنی دعوت و تبلیغ کو، اپنی تصنیف و تالیف کو میرے لیے انجام نہیں دیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے۔ جاؤ ان کے پاس جاؤ، دیکھو تمہارے لیے کوئی بدلہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں میں خلوص للہیت پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریا و نمود، شہرت اور دکھاوے کے جذبے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔